بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ جیب کا وزن بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھیں، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دو۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو فارغ ہوتے ہیں اور اپنے فرصت کے وقت کو وقتی رشتے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ بغیر محنت کیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آپ کی محنت کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آزمائش کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا تمام محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام اپنی زندگی میں موجود لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، کیونکہ اسی لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ کسی کی مدد یہ سمجھ کر ہرگز نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ جب چل پڑے ہو سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو، صحرا کہیں کہیں پہ سمندر بھی آئیں گے۔ جب چاہ مر جائے تو پرواہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر کے ساتھ بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے کہ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرا بھی ناچنے آ جاتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم انہیں اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو الزام دینا چھوڑ کے اپنی قسمت اور غلطیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔
ہر شخص کے معیار پر پورا اترنا ناممکن ہے۔ ہمیشہ وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ خوبصورت چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ خود مثبت سوچیں گے اور منفی سے دور رہیں گے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں۔ نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ بولنے سے پہلے اپنی زبان کو اپنے دماغ کے ساتھ جوڑنا مت بھولا کیجیے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیارے کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی دیری اس کا انکار نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں تیار کر رہا ہے اس چیز کو لینے کے لیے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس چیز کو مزید قیمتی بنا کر تمہیں دے سکے۔ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے تمہیں سننا پسند ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ ہمیں یہ جانچنے کا موقع دے رہا ہے کہ کیا واقعی ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم اس کے لیے اتنا صبر کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسردہ اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے۔ وہ اپنا آپ اپنی اولاد پہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہزاروں راز، دکھ، درد اپنے سینے میں دبائے رکھتا ہے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ وہ اولاد کے لیے بہت غصے والا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اکڑ والا ہوتا ہے، لیکن اولاد کی ذرا سی ناکامی دیکھ کر وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تب بھی ایک آنسو نہیں گرنے دیتا۔ لیکن وہ خدا سے جو باتیں کرتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ جتنا پریشان، فکر مند ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ یقین جانیں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا کھانے، اچھا پہننے کے لیے نہ ہو۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ قابل شرم چیزیں یہ ہیں، غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ بولنے سے پہلے اپنی زبان کو اپنے دماغ کے ساتھ جوڑنا مت بھولا کیجیے۔ سب بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ افسوس ہوا سن کر۔ بھلا سن کر وہ افسوس کہاں ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ ہم کو خوباں میں نظر آتی تھی کتنی خوبیاں، جس قدر اچھے لگے تھے اس قدر اچھے نہ تھے۔ تقدیر نے جیسے چاہا ویسے ڈل گئے ہم، بہت سنبھل کے چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بدل گئے ہم۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔